الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. سبحان الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 128. لقد جاءکم رسول من
عزیز علیہ ما عنتم، اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آقا پاک کے قصیدے کیا ہیں اور ان قصیدوں کے حوالے سے اہل سنت کے عقیدے کیا ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ محمد رسول اللہ کے درمیان جو لفظ رسول آیا ہے، ہم اس رسول کی عزتوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اس آیت کا سہارا لے کر حضور کی عزت کو بھی سلام کر رہے ہیں اور کلمے کے لفظوں کی جامعیت کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ پچھلا سال پورا الحمدللہ ہم نے لفظ لا الہ الا اللہ پر گفتگو کی تھی، اور اس سال وعدہ تھا کہ ہماری گفتگو اللہ ماشاء اللہ کچھ ضروری مضامین جو وقت کے حوالے سے زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں، ہماری گفتگو ہوگی محمد الرسول اللہ پر۔ تو ہماری اس گفتگو کا یہ حصہ لفظ رسول کے حوالے سے چل رہا ہے کہ یہ جو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بے مثل رسول کی رسالت کی عزت کو اللہ نے کس انداز میں بیان کیا ہے، اور اس بے مثل رسول کی آمد کی عزت کو اللہ نے کس انداز میں بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ان پاکیزہ لفظوں کے حوالے سے لفظ لقد پر ہماری گفتگو الحمدللہ ہو چکی۔ جاءکم کا پہلا حصہ ہے جاء پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کر چکے ہیں کہ آتا وہ ہے جو پہلے ہو۔ اللہ نے حضور کے لیے جا کہہ کے بتایا کہ یہ یہاں آ کے نبی نہیں بنا، یہ وہاں سے نبی بن کے آیا۔ اچھا، اس پر الحمدللہ پچھلے دو جو تھے ہماری گفتگو ہوئی، آج جا کا ایک تیسرا پہلو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اور پھر قوم اور رسولوں کی طرف سفر کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جا کا تیسرا نقطہ کہ ہم سب کے لیے اور لفظ ہیں، حضور کی آمد کے لیے اور لفظ ہیں، تو فرق کیا ہے؟ وہ بھی تو ظاہری طور پر بی بی آمنہ پاک کی گود سے جلوہ گر ہوئے، جناب عبداللہ پاک کے گھر میں جلوہ گر ہوئے، عبد المطلب کے پوتے کے طور پہ جلوہ گر ہوئے۔ ہم بھی اسی طرح دنیا میں آتے ہیں تو یہ ہمارے آنے کا انداز کا بیان اللہ نے اور لفظ سے کیا ہے، حضور کی تشریف آوری کا بیان اللہ نے اور لفظ سے کیا ہے، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو سکتا نہیں، دانائی سے خالی ہو سکتا نہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ ہمارے لیے خلق الانسان، محبوب کے لیے جا کا لفظ، فرق کیا ہے؟ دو فرق میں سمجھا چکا، آج تیسرا فرق آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے خلق، حضور کے لیے جا آنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، بنے ہیں، سنورے ہیں، سجے ہیں، ہماری اپنی حیثیت، حضور کے لیے لفظ جا آیا، اس کی ایک اپنی حیثیت۔ فرق کیا ہے؟ اگر ایک فکرے میں سبوں کے فرق عرض کروں تو ہمارے لیے خلقہ، حضور کے لیے جا کا آنا، یہ تیسری بات کھول رہا ہے کہ پوری کائنات میں جتنے بھی بنے ہوئے لوگ ہیں، سجے ہوئے لوگ ہیں، سنورے ہوئے لوگ ہیں، یہ سارے یہاں بننے کے لیے آئے ہیں، سجنے کے لیے آئے ہیں، سنورنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے خلق کا لفظ، حبیب کے لیے جا کا لفظ، اس لیے کہ باقی ساری کائنات کا ہر فرد یہاں بننے، سجنے اور سنورنے کے لیے آیا ہے۔ میرے نبی کے لیے لہذا لفظ اس لیے آیا کہ وہ یہاں بننے اور سجنے کے لیے نہیں آئے، وہ یہاں بنانے کے لیے آئے ہیں اور سجانے کے لیے آئے ہیں۔ بننا اور ہوتا ہے، بنانا، سجنا اور ہوتا ہے، سجانا، بھائی پہنچنا اور ہوتا ہے، پہنچانا، بڑا فرق ہے۔ کائنات میں ابو بکر آئے صدیق بننے کے لیے، محمد آئے انہیں صدیق بنانے کے لیے، عمر آئے فاروق
نبی آئے انہیں فاروق بنانے کے لیے، عثمان آئے ذوالنورین بننے کے لیے، نبی آئے انہیں ذوالنورین بنانے کے لیے، علی آئے حیدر کرار بننے کے لیے، نبی آئے علی کو حیدر کرار بنانے کے لیے. اور یہ صرف اس دور تک نہیں، قیامت تک جو بھی بن رہا ہے یا بنے گا وہ بننے والا ہوگا اور محمد کریم اس کو بنانے والا ہوگا. وہ کوئی ولی بنے، کوئی غوث بنے، کوئی کتب بنے، کوئی ابدال بنے، ڈیوٹیاں علیحدہ علیحدہ ہیں. کسی کے لیے ڈیوٹی اللہ کے رسول نے صدیق کی لگا دی ہے. نقش بندیوں میں جو ولی بننے ہیں اوپر پر صدیق کے دو نے بنانے ہیں. کسی کے لیے ڈیوٹی اللہ نے علی کی لگا دی ہے کہ چشتیوں، قادریوں، نظامیوں، سہروردیوں میں باقی سلسلوں میں جو ولی بننے وہ تو نے بنانے ہیں. لیکن یہ بات پکی ہے کہ ابو بکر نے بھی محمد سے خیرات لے کے بنانے ہیں، علی نے بھی محمد سے لنگر لے کے بنانے ہیں. بات یہ پکی چکی ہے. کائنات میں اب جس نے بننا ہے، بننے کا لفظ میں اردو کے معنوں میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی سجنا، سورنا، خوبصورت ہونا، خوبصیرت بننا. کائنات میں جس نے بھی بننا ہے اسے بنانے کا کام، سجانے کا کام اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا. کوئی کہہ سکتا ہے یہ شاہ صاحب کی خطابت ہے؟ نہیں قبلہ، یہ میری خطابت نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے. اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ کسی نے ولی بننا ہے تو وہ بھی تب بھی بنے گا نا جب وہ پاک ہو. غوث بننا ہے تب بھی بنے گا نا جب وہ پاک ہوگا. پلید تو ولی نہیں ہوتے، پلید تو غوث نہیں ہوتے، پلید تو کتب نہیں ہوتے، پلید تو ابدال نہیں ہوتے، پلید تو صحابی نہیں ہوتے، پلید تو اچھے لوگ نہیں ہوتے. کلیئر سی بات ہے کہ پاکوں کی بات ہے. ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، تابعی ہو، تبع تابعین ہو، صحابی ہو، جتنے بھی یہ عزت والے ہیں یہ کیا ہے؟ پاک. کیا ہے؟ پلید ان میں سے کسی ڈگری پہ جا سکتا نہیں ہے. آئے اب قرآن سے پوچھتے ہیں، پہلی بننے کی سند ہے پاک ہونا. قرآن بتا پاک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پاک کرنا، ہونا تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے، پاک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو چوتھا پارہ اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک کی شان بیان فرمائی. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے احسان عظیم کیا مومنوں پر. سورج دے کے نہیں، چاند دے کے نہیں، تارے دے کے نہیں، زندگی دے کے نہیں، احسان عظیم کیا اللہ نے محمد دے کر. حالانکہ جان دینے والا کون ہے؟ اللہ. حیاتی دینے والا کون ہے؟ زمین دینے والا کون ہے؟ آسمان جیسا چھت دینے والا کون ہے؟ سورج جیسی روشنی دینے والا کون ہے؟ چاند جیسا حسن دینے والا کون ہے؟ یہ سارے کرم اللہ کے ہیں. لیکن کسی کرم پر اللہ نے من اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا. یہ لفظ اس ترتیب کے ساتھ پورے قرآن میں من اللہ کے لفظ کے ساتھ صرف حضور کی ذات کے لیے آیا، یہ بتانے کے لیے تمہارے نزدیک سورج بڑا ہوگا، تمہارے نزدیک چاند بڑا ہوگا، تمہارے نزدیک زمین و آسمان بڑے ہوگی، لیکن قدر کے حساب سے، عزت کے حساب سے اللہ نے ساری کائنات کو اتنی عزت نہیں دی جتنی محمد کی ذات کو عزت عطا فرمائی. اس لیے جب رب نے کہا ہے نا کہ میں نے بڑا کرم کیا، تو نہیں کہا میں نے بڑا کرم کیا میں نے تمہیں سورج دیا، میں نے بڑا کرم کیا میں نے تمہیں چاند دیا، میں نے بڑا احسان کیا میں نے تمہیں زمین دی، میں نے بڑا احسان کیا میں نے تمہیں زندگی دی، حیات دی. نہیں، علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے، اللہ کہتا ہے، بڑا احسان تم میں یہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے محبوب کی صورت و سیرت اور محبوب کا امتی ہونے کا تمہیں شرف عطا فرمایا. میں نے تمہیں اپنے محبوب، تم نے اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا. اچھا، اگلی
بات کیا ہے؟ یہ محبوب آیا کس کام کرنے کے لیے ہے؟ یہ وہ بات ہے جس کے لیے میں یہ 15-20 منٹ محنت کر کے آیا ہوں. اچھا یا اللہ تم نے محبوب بھیجا، بہت بڑا احسان کیا، محبوب تیرا آگے کرے گا کیا کام کرے گا؟ اب ظاہری بات ہے جس نے کوئی شے بنائی ہوتی ہے وہ زیادہ جانتا ہوتا ہے نا کہ میری بنی ہوئی شے کیا ہے. جو پنکھے کا بنانے والا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ پنکھا کتنا چلے گا، کیسا چلے گا، کس وولٹیج پہ چلے گا، کس ماحول میں چلے گا. ہم بڑے بھی مستری بن جائیں تو اس جیسا تو نہیں جان سکتے جس نے پنکھا بنایا ہے. وہ زیادہ جانتا ہوگا کہ یہ میرا بنا ہوا ہے، اس میں میں نے یہ کاپر ڈالی ہے، اس میں میں نے یہ پرزا ڈالا ہے، اس میں میں نے یہ آئی سی ڈالا ہے، اس میں میں نے یہ کیپیسٹر ڈالا ہے، یہ اتنا چلے گا، ایسا چلے گا، ایسی ہوا دے گی. اب سن بدبخت ملا کیا جانے محمد کیا کرتا. اس بد نصیب ملا کو کیا پتا کہ نبی کیا کیا کر سکتا ہے، نبی کیا کرنے کے لیے آیا ہے. یہ پوچھنا ہے تو خدا سے پوچھنا جس نے محمد کو بنا کے بھیجا ہوا ہے. وہ زیادہ جانتا ہے نا کہ میرا محبوب کیا کرے گا. جس کو میں نے بنا کے بھیجا ہے، سنوار کے بھیجا ہے، یہ کیا کرے گا. آج کا بد نصیب اللہ کہتا ہے نبی کا کام ہدایت دینا نہیں ہے جی. نبی معاذ اللہ ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ کا کام ہی ہدایت دینا. نبی صرف پیغام پہنچاتا ہے، صرف صدیہ پہنچاتا ہے، صرف ڈاکیے والی ڈیوٹی کرتا ہے. خط ادھر سے لیا ادھر پہنچا دیا، اس سے آگے نبی کی ڈیوٹی کوئی نہیں. میں کہانی نہیں سنا رہا، اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں سنا رہا، میں کسی مولوی کی تشریح اور تفسیر نہیں سنا رہا. میں تو کتاب مجید آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قرآن مجید سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے جسے میں نے بھیج کر احسان جتایا ہے اس کا کام کیا ہے. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر لوگوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتا ہے. اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتا ہے. اس پر بڑی بات ہے کہ ان آیتوں سے مراد قرآن کی آیتیں ہیں یا چونکہ ہی کی ضمیر ہے تو اللہ تو کہتا ہے کہ آسمان بھی میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ چاند بھی میری نشانیوں میں سے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حضور قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ بدھو انسانوں کو سمجھاتے ہیں اوے تم یہ جو سورج کی پوجا کر رہے ہو نا، یہ سورج تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کی پوجا چھوڑو، جس کی یہ نشانی ہے اس کی عبادت شروع کرو. تو بہرحال اس پر بات پھر کبھی کریں گے میلاد شریف کے مہینے میں. جس مقصد کے لیے میں نے یہ مبارکہ پڑھی وہ اگلے لفظ میں ہے. فرمایا محبوب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور وَيُزَكِّيهِمْ، یہ لفظ ہے جس کے لیے میں نے یہ مبارکہ تلاوت کی. اللہ کہتا ہے یہ میرے محبوب کا کام ہے. یُزَكِّيهِمْ کا فاعل رسول ہے، خدا نہیں، رسول فاعل ہے یُزَكِّيهِمْ کا. کیا مطلب کہ محبوب صرف سنہ دینے نہیں آیا، صرف پیغام دینے نہیں آیا. یہ صدیق کا مرشد، علی کا مولا، حسنین کا نانا، سیدہ پاک کا بابا اس شان کے ساتھ آیا ہے. مولوی کی کیا قسمت اور کیا نصیب. اللہ کہہ رہا ہے یُزَكِّيهِمْ، میرا حبیب تو قیامت تک کے لیے ہر پلید کو پاک کرنے کے لیے. قرآن کی نص کلیئر ہو گیا. قیامت تک جتنے بھی پاک تھے، پاک ہیں اور پاک ہوں گے. ادھر ادھر سے کوئی نہیں پاک ہو سکے گا. پاک وہی ہوگا جسے مصطفیٰ کا لنگر نصیب ہو. پاک وہی ہے جسے نظر مصطفیٰ نصیب ہو، لنگر مصطفیٰ نصیب ہو. پاک ہو ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پاکی کا کوئی ذریعہ، پاکی کا کوئی سبب
پاکی کا کوئی سلسلہ. میں آپ کو انگریزوں میں قرآن کے بہت بڑے عالم دکھا سکتا ہوں. اتنے مسلمانوں میں بھی عالم نہیں جو قرآن کو پڑھتے، قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کی تشریحیں لکھی ہیں، انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں. مارواڑی تھال ہے، پروفیسر نکلسن ہے، ڈی واٹسن ہے، انہوں نے 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن پھر بھی پلیت رہے. قرآن کی 30 جلدوں میں تفسیریں ہیں پلیت، قرآن کی اتنی تشریح رہے پلیت. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پاکی کا مرکز تھا اس سے جڑ نہیں سکے، محمد کے ساتھ نہیں جڑ سکے. محمد کے ساتھ جڑتے تو قرآن بھی پاکی والا فائدہ دیتا. کیونکہ حضور سے نہیں جڑے، اب وہ مفسر تو بن گئے، شارح تو بن گئے، مصنف تو بن گئے، پاک نہیں ہو سکے. کیونکہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، پاک جس نے بھی ہونا ہے ادھر ادھر سے نہیں ہونا، محمد کے وسیلے سے پاک. اب کوئی ولی پاک ہوا تو اسے بھی پاک کس نے کیا؟ حضور. غوث پاک ہوا تو اسے بھی پاک کس نے کیا؟ کوئی غوث پاک ہوا تو پاک کس نے کیا؟ کوئی کتب پاک ہوا تو پاک کس نے کیا؟ کوئی مجدد پاک ہوا تو پاک کس نے کیا؟ کوئی ابدال پاک ہوا تو پاک کس نے کیا؟ کوئی تابی پاک ہوا تو پاک کس نے کیا؟ کوئی صحابی پاک ہوا تو پاک کس نے کیا؟ حضور نے. تو اب سمجھ آ گئی کہ کائنات میں جتنے بھی پاک ہیں یہ پاک بننے کے لیے آئے ہیں، پاک ہونے کے لیے آئے ہیں. جا والا دولہ انہیں پاک کرنے کے لیے آئے. میرا نبی نے پاک جو جو بنا ہے، جو جو سجا ہے، جو جو بلند ہوا ہے، اس کی بلندی کا اصل رابطہ حضور کے ساتھ ہے. اگر حضور سے رابطہ ٹوٹ جائے، نہ کوئی بنا ہوا ہے، نہ کوئی سجا ہوا ہے، نہ کوئی سنورا ہوا ہے. قیامت تک کے لیے قرآن نے فیصلہ دے دیا، بنے گا بھی وہ جو محمد کے قریب ہوگا، سجے گا بھی وہ جو حضور کی غلامی میں آئے گا، سنورے گا بھی وہ جو حضور کی گدائی میں آئے گا. اس لیے کہ سجانے اور سنوارنے کا اور ذریعے ہی اللہ نے کوئی نہیں رکھا. کائنات کو کل بھی سجایا تھا تو محمد کے ذریعے سے سجایا تھا، آج بھی سجا رہا ہے تو محمد کے وسیلے سے سجا رہا ہے. یہ ولایت جو ہے یہ خیرات ہے محمد کی. ولایت کیا ہے؟ خیرات ہے. میرے نبی پاک کی جو بھی پاک ہوگا حضور کے وسیلے سے پاک ہوگا، حضور کے ذریعے سے پاک ہوگا. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، لنگر تو ولایت سارا حضور کا ہے. ولی بنتا ہی وہ ہے جس کو لنگر حضور کا ملے، پاک ہوتا ہی وہ ہے جسے لنگر حضور کا ملے، جسے لنگر حضور کا ملے. کیونکہ ربیع الثانی شریف میں بھی چل رہا ہے، جب آدھی الاول چڑھا نہیں تو ایک ایسا جملہ آ گیا جو غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا اس مقام پر بڑا ضروری ہو گیا ہے. بھائی ولایت خیر کس کا ہے؟ نبی پاک. خیر کس کا ہے؟ یہ پاکی کون دیتا ہے؟ آقا پاک. یہ طہارت کون دیتا ہے؟ آقا پاک. ایسی طہارت نہیں کہ خود پاک ہو جائے، یہ وہ طہارت کی بات کر رہا ہوں کہ جو پھر اس پاک کے سامنے آتا ہے نا وہ بھی پاک ہو جائے. اس کا گھر بھی پاک گنا جاتا ہے، اس کا ڈیرا بھی پاک گنا جاتا ہے، اس کی گلیاں بھی پاک گنی جاتی. یہ جو وضو یا نماز کے لیے پاک کرنا ہے نا، یہ وضو کا کام ہے. وضو کر لو، نماز کے لیے پاک تو ہو جاؤ گے، لیکن ایسا پاک کہ تو بھی پاک گنا جائے، تیری قبر بھی پاک گنی جائے، حتیٰ کہ تیرا شہر بھی پاک گنا جائے، تیری گلیاں بھی پاک گنی جائے. یہ وضو سے نصیب نہیں ہوتی، یہ محمد کی عطا سے نصیب. کہ جو کبھی ختم ہوتی، جو کبھی گھٹتی، جو کبھی کمزور پڑتی نہیں. اسی پاکی کا نام ولایت ہے، اسی پاکی کا نام فقر ہے. بندہ مٹی کے اوپر رہے
پھر بھی اسے پاک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے قبر کے اندر چلا جائے پھر بھی لوگ اسے پاک سمجھتے ہیں. تو یہ پاکی حضور کا صدقہ ملتی ہے. اب طریقے میں صرف اتنا فرق ہے کہ کسی کی ذمہ داری لگ جاتی ہے کہ فلاں کو تم نے دینی ہے، فلاں کو حضور کے غلاموں کی ذمہ داری ہے، کسی کی ذمہ داری کے لیے لگا ہے تمہیں وقت کے غوث نے دینی ہے، تمہیں یہ جو فقر ہے یہ وقت کے غوث نے دینا ہے. جو اس سے بڑے درجے کا فقر ہوتا ہے وہ ذمہ ہوتا ہے تمہیں وقت کے کتب نے دینی ہے. جو اس سے اوپر ہو جاتی ہے تمہیں بھی یہ ولایت جو ہے یہ غوث اعظم نے کس نے دینی ہے؟ غوث اعظم نے دینی ہے. جو اس سے بھی اوپر کے درجے کی ہوتی ہے تمہیں یہ ولایت امام زمانہ یا امام وقت نے دینی ہے. وہ جو امام ہو چکے ہیں، امام زین العابدین، امام محمد باقر، جن کا زمانہ ہوتا تھا، تمہیں یہ ولایت اس نے دینی ہے، جعفر صادق نے دینی ہے، موسیٰ کاظم نے دینی ہے. جو اس سے بھی بڑی ولایت ہو وہ تمہیں علی نے دینی ہے. اور مرضی والے ہو جس گل کو ہضم کر جاؤ یا باہر چھٹ چھڈو، نصیب تو اٹھے. یہ درجے ہیں ولایت کے. کسی کو ولایت وقت کے غوث نے، کسی کو ولایت وقت کے کتب نے، کسی کو ولایت غوث ہے. آپ لنگر سرکار کا ہے، لنگر پیچھے اب دینے والے میں فرق ہے. جتنا جتنا قد ہے اتنا اتنا لد ہے. کسی کو ولایت وقت کے غوث نے، کسی کو ولایت وقت کے کتب نے، کسی کو ولایت وقت کے ابدال نے، کسی کو ولایت غوث اعظم نے، کسی کو ولایت امام محمد باقر نے، کسی کو ولایت امام جعفر صادق نے، کسی کو ولایت امام موسیٰ کاظم نے، کسی کو ولایت امام رضا نے، کسی کو ولایت امام محمد تقی نے، کسی کو ولایت امام محمد نقی نے، کسی کو ولایت امام حسن عسکری نے، کسی کو ولایت امام زین العابدین، کسی کو ولایت امام حسین نے، کسی کو ولایت امام حسن نے. اور پھر سب سے بڑھ کر ولایت اس پچھلی لائن میں سب سے بڑھ کر کسی کو ولایت دینی ہے تو وہ دینی ہے علی نے. وہ کس نے دینی ہے؟ ولایت کا سلسلہ یہی تک ہے. نبی پاک کا خیرات ہے، بڑھتا علی پاک کے وسیلے سے ہے. تو جو سب سے اوپر والے درجے والا ولی ہوتا ہے نا، ولی، اسے ولایت دیتا ہے علی. اسے ولایت کون دیتا ہے؟ علی. اور جسے غوث اعظم بنانا ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اسے ولی بھی، اسے علی بھی خیرات دیتا ہے، اسے خود نبی بھی خیرات دیتا ہے. حضور غوث اعظم ولایت کے تاجدار اس لیے ہیں کہ انہیں یہ جو لنگر ہے یہ ذات علی نے بھی عطا فرمایا ہے، ذات نبی نے بھی عطا فرمایا. یہ لنگر ذات علی نے بھی عطا فرمایا ہے، ذات نبی نے بھی عطا فرمایا ہے. اور اس بات خود بیان کرتے ہیں کہ میں اجمی تھا، میں نے حضرت کے ماں کی جگہ کی زیارت کی ہے، وہ ایران میں ہے، جیلان جس جگہ کا نام ہے. یہ عرب نہیں ہے، یہ عجم ہے. فارسی ہمارے اردو کے ساتھ کی زبان ہے، بلکہ جو ماسٹر ہے اردو کے وہ جانتے ہیں کہ ادھے تو زیادہ اردو فارسی بچوں آئی ہے. فارسی کے ہی الفاظ ہے. اردو اجمی زبان ہے، فارسی اجمی زبان ہے، عربی زبان نہیں ہے. تو غوث پاک کی ماں بولی تھی اجمی، یعنی اردو کہہ لو یا اردو سے تھوڑی سی آگے فارسی کہہ لو، یہ ایک ہی طرح کی زبان ہے، ایک ہی طرح سے لکھی جاتی ہے، ایک ہی طرح سے پڑھی جاتی ہے. آدھی اردو فارسی پر مشتمل ہے. تو غوث پاک کی ماں بولی تھی اجمی، فارسی. اب بغداد شہر ہے عرب میں، کہاں پہ ہے؟ عراق شریف عرب ہے، ایران عجم ہے، عراق کیا ہے؟ عرب ہے. وہاں فارسی نہیں بولی جاتی، وہاں اردو نہیں بولی جاتی، وہاں عربی بولی جاتی ہے. جیسی بولی عراق کی ہے یعنی بغداد کی ہے، وہی بولی مدینہ پاک کی ہے. وہ عرب کا علاقہ ہے، وہ عرب بولی ہے. غوث پاک جتھے جمے، جتھے پیدا ہوئے، ایک عجم کا علاقہ ہے. ساڈی بولی دے نال نال دی بولی اتنے بولی جاتی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں چونکہ ماں کی طرف سے اور پیدا ہونے کی طرف سے اجمی تھا، اور بغداد شہر تھا عربوں کا. بغداد شہر کی نہ دسی عربوں کا شہر تھا. اور اگر سمجھ میں یہ بات آ جائے تو میں سمجھا دیتا ہوں. عرب کہتے ہیں اسے جو کمال کا بولے. عرب کا لغوی معنی کیا ہے؟ جو کمال کا بولے. اور عجم کہتے ہیں اسے جو گنگا، جو کیا ہو. عرب باقی سب کو عجم اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے بولنے کی اٹکڑی ہوئی، یعنی ہم ان کی زبان میں گونگے ہیں. اردو بولنے والے، انگریزی بولنے والے
اور واقعی گونگے ہیں، کیونکہ عربی اتنی فصیح زبان ہے کہ ایک لفظ کے لیے 600 معنی ہوتے ہیں، 600 ساڈے کول تو ایک تو دوجا لفظ نہیں ہوتا، دنیا تو طریقہ زبان وچ نہیں ہوتا۔ اور کوڑا کسی نے کہنا تو کوڑے ہی آکھنا، کوڑے دا اور دا بادل ساڈے کول کوئی نہیں، انہاں کول لکھاں معنی لکھاں لفظ موجود ہیں۔ اس واسطے وہ دوجے سارے گونگے، انہاں بولن دی اٹکڑی کوئی نہیں، اسی عرب سان اللہ بولن دی طاقت عطا فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے، اندر شک بھی کوئی نہیں کہ جس شخصیت نو اللہ نے پوری کائنات واسطے بھیجا نا، ان عجم وچ نہیں بھیجا، ان عرب وچ بھیجا، کیونکہ وہ بولی کمال کی بولی، شان والی بولی اور عزت والی بولی۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جب تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوا، بغداد میں میرا ڈیرا لگا، تو میں تھا اجمی، میں بولتا فارسی، ماں بولی جو میری فارسی ہے، وہ تھے عرب، اور عرب تو عام عرب بھی سمجھتا ہے کہ ہم بڑے بولنے والے مولوی علماء بیٹھے ہوتے، تو میں مادری اعتبار سے اجمی تھا، زبان میری اجمی تھی۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا کہ میری بولی کوئی اتنی طاقتور بولی نہیں، اور یہ عرب ہیں، بڑے فصیح ہیں، بڑے بلیغ ہیں، میں ان کے ساتھ کلام کیسے کروں، میں انہیں باز کیسے کروں، میں انہیں نصیحت کیسے کروں؟ میں علم ہونے کے باوجود اپنا فیض آگے نہیں لٹا سکتا تھا، اپنا لنگر آگے نہیں لٹا سکتا تھا۔ کہتے میں اسی بات میں پریشان رہتا کہ میں نے پڑھ تو لیا، اب پڑھاؤں کیسے؟ وہ تو بڑی زبان والے ہیں، وہ تو میری کچے ماریں گے، مذاق کریں گے، یہ کیا بول رہا ہے؟ میں جتنی بھی پڑھ لوں عربی ہوں جیسی تو نہیں نہ بول سکتا جن کی ماں بولی عربی۔ اب دیکھو نا جی، جتنا بھی ہم انگریزی پڑھ لیں، اچھے سے اچھی بولیں، انگریزوں کی طرح تو نہیں نہ بول سکتے، عربی پڑھ لیں، اچھی سے اچھی پڑھ لیں، عربوں کی طرح تو نہیں بول سکتے، ان کی مادری زبان۔ جنہیں کوئی اردو آگے جتنی بھی سیکھ لوے پنجابی، ساڈے آج نہیں بول سکتا، تڑپے کی جانا چبڑی ہی جانا، کسی نہ کسی جائیں گے کھاچی پڑ جانا۔ جتنی بھی کوئی سیکھ لے، ماں بولی جیسا کوئی بول سکتا؟ غوث پاک کہتے ہیں میں پریشان تھا کہ میری ماں بولی فارسی ہے، یہ عرب ہیں، علماء ہیں، سردار ہیں، میں ان کے سامنے بات کیسے کروں، گفتگو کیسے کروں؟ میں نہیں کر سکتا، جھجکتا رہا، پریشان رہا، سوتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ کہتے ایک رات اسی پریشانی میں سو گیا کہ یہ عرب ہیں، عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں ان سے گفتگو کیسے کروں؟ تو جب میں سویا تو آقا کریم پاک کی زیارت نصیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب۔ اور اس کا خود بیان فرماتے ہیں مجھے آقا پاک کی زیارت ہوئی، اور آقا پاک نے فرمایا عبد القادر تو ان میں باز کیوں نہیں کرتا، تو ان میں تقریر کیوں نہیں کرتا، تو ان سے دین کے مسئلے کیوں نہیں سمجھاتا؟ تو میں نے عرض کی حضور میں مسئلے مجھے آتے ہیں، لیکن میں اس جھجک کی وجہ سے نہیں کرتا کہ میں اجمی ہوں، یہ عرب ہے، یہ بولی بڑی جانتے ہیں، تو کہیں میرا مذاق نہ بن جائے، کدھر میری کھچ نہ بڑھ جائے، میں کی بولتا پہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر منہ کھول۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، آقا پاک نے ایک مرتبہ تھوک مبارک میرے منہ میں، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، پھر پانچویں مرتبہ، پھر چھٹی مرتبہ، پھر ساتویں مرتبہ تھوک اور پھونک مبارک میرے منہ میں پھینکا اور فرمایا لے عبد القادر، اب بغداد کا روڑا کوئی نہیں، جہاں مرضی تو بول، تیرا بولنا ہی کمال کا ہو۔ اور عرب عجم کا روڑا کوئی نہیں، اور جتنے مرضی ہے بامے پنجابیاں جا کے بول، تو بامے انگریزاں میں جا کے بول۔ اب رحمت للعالمین کی زبان کا فیض آ گیا ہے، محمد عربوں کے لیے نہیں آیا ہوا، سارے جہانوں کے لیے آیا ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس بات پر بڑا خوش تھا، پھر میری آنکھ لگی، تو جو ہی آنکھ لگی پہلے نبی نے کرم کیا تھا، پھر دادا علی نے کرم کیا۔ مولا علی پاک نے آگے کہا عبد القادر کیوں نہیں بولتا؟ حضور اس لیے نہیں بولتا کہ میں اجمی ہوں، یہ عرب ہے۔ آپ نے فرمایا عبد القادر منہ کھول، مولا علی نے پھر آپ نے تھوک مبارک پھونک مبارک ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، پانچ دفعہ، حتیٰ کہ 6 دفعہ آپ نے تھوک مبارک عطا کی اور کہا بیٹا جہاں بولے گا کمال کا بولے گا۔ کہتے میں نے عرض کی حضور آپ نے 6 مرتبہ کیوں پھونک ماری؟ فرمایا عبد القادر جب نبی نے 7 مرتبہ ماری ہے، میں محمد کی برابری کیسے کر سکتا؟ میں
رکھوں گا. وہ پھونک مبارک عطا ہوئی اور اس پاک کو کہتے رات تک میں لوگوں کے سامنے جا کے بات نہیں کرتا تھا کہ کہیں میری کھچے نہ مارے. جب مجھے پھونک مبارک علی اور نبی کی عطا ہوئی میں صبح اٹھا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرا بات سننے کے لیے آئے. اور پھر حالت یہ تھی کہ جب میں منبر پہ جلوہ گر ہوتا تو لوگ تڑپتے تڑپتے مر جاتے. اتنے اثرات ہوتے اس گفتگو میں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضرت کی تقریر کو لکھا کرتے تھے اور ایسا کمال تاثیر کا آیا کہ جو پہلی صف والا جیسے سنتا تھا کوئی سپیکر نہیں ہوتا تھا ویسے ہی آخری صف والا بھی سنتا. یہ تاثیر یہ برکتیں کیسے آئیں؟ نبی نے عطا کی, علی نے عطا کی. تو یاد رکھیں خیرات محمد کی ہے, بڑھتی علی کے ذریعے سے ہے. کسی کو علی کا کوئی نوکر دے دیتا ہے, کسی کو علی کا کوئی نوکر دے دیتا ہے, کسی کو علی کا کوئی نوکر دے دیتا ہے. اور جو غوث اعظم ہونا ہوتا ہے اسے نبی بھی خود عطا کرتا ہے, اسے علی بھی خود عطا کرتا ہے. تکبیر, بات سمجھ میں آ گئی. جا کا تیسرا فرق سامنے آ گیا. ہم سارے بننے کے لیے آئے ہیں, آقا ہمیں, ہم سارے سجنے کے لیے آئے ہیں, حضور ہمیں سجانے کے لیے آئے ہیں. اس کائنات میں جتنے بھی بنے ہیں, جتنے بھی سجے ہیں, وہ میں اور تم نہیں, علی بھی سجا ہے تو محمد نے سجایا, ابو بکر بھی سجا ہے تو محمد نے سجایا ہے, بلال بھی سجا ہے تو محمد نے سجایا ہے. مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں, رحمت للعالمین جو ٹھہرے. جبریل بھی سجا ہے تو محمد نے سجایا ہے, میکائیل بھی سجا ہے تو محمد نے سجایا ہے, یہ سورج بھی سجا ہے تو محمد نے سجایا ہے, زمین بھی سجی ہے تو محمد نے سجائی ہے. یہ پوری کائنات بنائی خدا نے ہے, سجائی محمد مصطفیٰ. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, مالک معافی نصیب فرمائے. 3 منٹ دیے جاتے ہیں, جن دوستوں نے سنتیں ادا نہیں کی وہ سنتیں ادا فرمائے.